جہاں تک انجینئر صاحب کے اوتھ کی بات ہے، اسٹیک ہولڈرز نے، کورٹ نے ان کے اوتھ میں کو اجازت دے کے ایک ایسا ویو کریٹ کیا ہے جس سے لوگوں میں امید بھی آئی ہے، اتسکتا بھی آئی ہے، اور ڈیموکریسی کے تئیں ان کا جو بھروسہ اور وشواس ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ابھی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی جو اسمبلی الیکشنز ہوں گے ان میں انجینئر صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی۔ جہاں تک اوتھ کی بات ہے، چونکہ اوتھ کے انجینئر صاحب کی اوتھ کے لیے رکے ہوئے تھے، دا مومنٹ وہ اوتھ لیں گے، نارتھ کشمیر کی جو ریپریزنٹیشن ہے انجینئر صاحب کے ذریعے وہ سٹارٹ ہوگی، اور بہت اچھی طرح سے میں جانتی ہوں، جیسے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کی جو بھی باتیں ہیں ان کی ایک بہت ہی فل فلیجڈ اور کمپلیٹ ریپریزنٹیشن کی ہے۔ ایز این ایم پی بھی وہ پورے نارتھ کشمیر کی ایک بہترین نمائندگی کریں گے، اور نارتھ کشمیر پھلے گا پھولے گا ان کے ریپریزنٹیشن میں۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک بات بولوں گی، جب بھی ہارویسٹ کا سیزن آتا ہے، کٹائی کا سیزن آتا ہے، فصل کے نکالنے کا سیزن آتا ہے، ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے فصل بنی کیسے گئی، سیڈز ڈالے کیسے گئے۔ میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایٹ اے مومنٹ سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ بولیے کہ پچھلے 5.5 سال سے انجینئر صاحب جب ہماری آنکھوں سے اوجھل تھے، ہم لوگ چپ تھے، اس کے باوجود کیا یہ پاسبل تھا کہ ایک دن میں سب ہو جاتا؟ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کا جو بویا ہوا بیج تھا، اسی کی فصل کٹائی کا وقت آیا تھا، جو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا تھا، وہ لوگ نکلے، انہوں نے ان کے لیے بات کی، اور بات سے بات جڑ کے ایک عظیم منزل اور ایک ہسٹورک جو مارک کریٹ کیا گیا ڈیموکریسی کے لیے، وہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ ایک بات بولوں گی، سمپتھی ووٹ ایک ایسا انسان ڈال سکتا ہے جو ایموشنل ہو۔ جہاں تک میں اپنی بات کروں گی، میں ایک بہت ہی پریکٹیکل طریقے سے سوچنے والی انسان ہوں، میری کوئی سمپتھی نہیں تھی۔ میں اس لیے نکلی تھی اس لیڈر کے پیچھے، اگر میں نے گالیاں 10 کھائی، تانے 10 کھائے، اگر میں نکلی ہر دن، تو میں سمپتھی کے لیے نہیں نکلی، میں ایک لاجک کے تحت نکلی۔ وہ لاجک یہی تھا کہ میرا جو ایریا ہے وہ پچھلے 70 سال سے ریپریزنٹیشن کے بغیر ہے۔ میں اس لیے نکلی کہ بار بار جن لوگوں کو ہم نے چنا، انہوں نے بار بار ہمیں دھوکے دیے، انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا۔ وہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے غلام ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے بادشاہ بن جاتے ہیں، پھر ان سے ہم مل تک نہیں پاتے ہیں، ہمارے کام کرنے کی بہت دور کی بات ہے۔ جو بھی ہوا ہے بہت ہی لاجیکل طریقے سے لوگوں نے کیا ہے، اور لوگوں کے ریپریزنٹیشن کو سمپتھی کا نام دینا، ڈیموکریسی کی طرف لوگ آئے، کشمیر کے لوگ پہلی بار ڈیموکریسی کی طرف آئے، آپ اس کو سمپتھی بولتے ہو، مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ انجینئر رشید نے کہیں نہ کہیں بات کی ہے، تب جا کے میرے لیے کیوں نہیں سمپتھی ہے لوگوں کی، کسی اور کے لیے کیوں نہیں سمپتھی ہے لوگوں کی؟ پھر تو ہم یہ بولیں گے روح اللہ صاحب کے لیے بھی سمپتھی ہے؟ نہیں، روح اللہ صاحب بھی شاید کہیں ایک پرسنالٹی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نکلے، ورنہ تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ان کے پاس بھی سمپتھی تھی۔ انجینئر رشید صاحب جیل میں ہیں، اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، جیل میں تو ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انجینئر رشید نے کام کیا تھا، انجینئر رشید نے لوگوں کی بات کی تھی، جس سے لوگوں کو لگا کہ ہم اس ٹائم لیڈر لیس ہیں، ہماری کوئی وائس نہیں ہے، ہمیں ایک ریپریزنٹیشن کی ضرورت ہے، اور لوگ اس چیز کے لیے نکلے۔ اگر لوگ سمپتھی کے لیے نکلتے، کتنے بھائی کتنے سمپتھی میں نکلتے؟ 4 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، 5 لاکھ لوگوں کو سمپتھی کا نام دینا ہی غلط ہے۔ جہاں تک میری ریلیشن انجینئر صاحب کے ساتھ ہے، میں ہمیشہ ایک بات لوگوں تک یا یوتھ تک یا جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے ہیں ان تک یہ پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو انجینئر رشید صاحب ہیں وہ اتنے بڑے پولیٹیشین نہیں ہیں جتنے بڑے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک بہت بڑی فلسفی جس پہ ہماری پارٹی چل رہی ہے، جس پہ ہمارے لوگ چل رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جب تک الیکشنز آتے ہیں تب تک آپ سب لوگ سوشل ایکٹیوسٹس ہو، آپ لوگوں کے لیے کام کرو، آپ لوگوں میں جاؤ، ان کی نمائندگی کرو، پھر جو الیکشن کے 4 دن ہیں تب بھائی آپ پولیٹیشین بنو۔ لیکن المیہ یہ ہے کشمیر میں کہ ہم الیکشن کے ٹائم تک پولیٹیشین رہتے ہیں، اور ان 10 دن کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ایکٹیوزم کیا جائے، جو کہ
ایک قوم کو زیادہ ہی بیکورڈنس اور انڈر ڈیولپمنٹ میں دھکیلتا ہے. لیکن ہماری پالیسی اور ہماری فلسفی یا ہماری آئیڈیالوجی جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ہمارے قائد کی جو انجینئر رشید ہے ان کی فلسفی ہے کہ ہم سب سوشل ایکٹیوسٹز ہیں، ہم کوئی پولیٹیشنز نہیں ہیں تب تک جب تک الیکشنز کا ٹائم نہیں آئے گا. جب آپ لوگوں کی خدمت کرو گے، آپ کو پیسے پھینکنے کی یا ووٹ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود بخود نکلیں گے. جب آپ اس بات کے گواہ رہے، ہسٹری اس بات کی گواہ رہی کہ جب الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہوئی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. وی ویر آل الون، ہم ریسورس لیس تھے، لیکن لوگوں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا. اور اگر انہوں نے جیب سے خرچہ کیا، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ کہیں تو سوشل ایکٹیوزم ہوا ہے، کہیں تو ایسا کام ہوا ہے کہ پالیٹکس جس کو ہم نہیں کہیں گے، پالیٹکس نہیں ہوئی ہے. پالیٹکس آپ لاسٹ کے 10 دن کے لیے بچاؤ بھائی. پہلے ان دنوں آپ سوشل ایکٹیوسٹز ہو، آپ ہو، ہم سب مل کے اگر کوشش کریں ہمارا سماج بہتر بن سکتا ہے اور بعد میں ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ڈسکریشن آف کورٹ ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ سب ڈسکریشن آف ڈیموکریسی ہے. اور جہاں تک 5 لاکھ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، یہ کہنے میں بہت آسان سی بات لگتی ہے. جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں سوپور، اس کی تو آبادی جب آپ 5 گنا کرو گے تب 5 لاکھ بن جاتا ہے. یعنی 5 سوپور مل کے ایسی بڑی ریپریزنٹیشن کے لیے اگر انجینئر رشید کو مینڈیٹ ملا ہے، لوگوں نے چنا ہے، تو میں یہی امید کرتی ہوں کہ جلد سے جلد اس ڈیموکریٹک نظام کے لیے جس کے لیے لوگ آج نکلے ہیں، اس کی پاسداری کے لیے ان کو جلد سے جلد ریلیز کیا جائے تاکہ وہ اپنے لوگوں میں آ کے ملے، اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے. دیکھیں کام تو میں آپ کو اتنی گارنٹی دے سکتی ہوں، انجینئر رشید ایک ایسی پرسنالٹی ہے بھائی، ان کو آپ 6/6 کی یا 2/2 کی سیل میں بھی رکھو گے، اگر ان کے پاس طاقت ہے ریپریزنٹیشن کی، وہ وہاں بھی اپنے لوگوں کا کام کریں گے. لیکن لوگ چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں، آپ چاہتے ہیں، ایسی ہی پوری سوسائٹی چاہتی ہے جو ہمارا ریپریزنٹیشن ہے، جس کو ہم نے ایک ڈیموکریٹک، ایک نان وائلنٹ طریقے سے چنا ہے، ایک پیسفل مینز سے چنا ہے، وہ ہمارے بیچ میں آئے اور جلد سے جلد وہ لوگوں میں گھل مل جائے. اور لوگوں کی یہی امیدیں ہیں گورنمنٹ سے، اسٹیک ہولڈر سے، کہ انجینئر رشید ایز سون ایز پاسبل ہم سب لوگوں کے بیچ میں. لیکن تب تک ہماری بس یہی کوشش ہے، ابھی ہمیں اس چیز پہ کام کرنے کے بجائے ہم لوگوں میں جائیں، ان کے پرابلمز دیکھیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، ان کے سلیوشنز نکالنے کی کوشش کریں. بعد میں لوگوں کے اپنی رائے ہوگی، لوگ خود اسٹریٹجیز بنائیں گے کہ انہیں انجینئر رشید کو چیف منسٹر کے عہدے پہ دیکھنا ہے یا نہیں. فی الحال ہماری بس اتنی ہی اسٹریٹجی ہے، لوگوں میں جائیں ہم، جن لوگوں نے کل ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے لیے نکلے، ان کے کام کریں. کل کا دن ڈیموکریسی کے لیے ایک ایسا دن ہے جو ڈیموکریسی میں 4 چاند لگائے گا.